نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی والی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی آمد ہے۔ ہر طرف اہل ایمان کے اندر اس کے لیے خوشی کا اظہار دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ایک مومن سال بھر اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے ہی سے رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تو رمضان میں جو نیک اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ 6 مہینہ رمضان کی تمنا میں گزارتے تھے اور 6 مہینہ رمضان میں نیک اعمال کی قبولیت کی دعا میں گزارا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سلف صالحین پورا سال رمضان کی یاد میں، رمضان کی تیاری میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ نیکی، مغفرت، جود و سخا، جنت کی بشارت، جہنم سے چھٹکارا کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان کے اندر فکر آخرت کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔
واقعی میں یہ مہینہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی پاکیزہ ہے، اور واقعی میں یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ اب ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں، اس عظیم الشان تحفہ کا استقبال کیسے کریں۔ اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اس مہمان کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، خود بھی سجتے ہیں، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مہمان کی خاطر تواضع کے لیے اچھا سے اچھا کھانا پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جب ذرا غور کریں، جب ایک دنیاوی مہمان کی آمد کی اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، اس کی تواضع کی خاطر سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو ذرا غور کریں، سارے مہمانوں میں سب سے اعلیٰ مہمان، سب سے اونچا مہمان اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے، اس کی تیاری، اس کا استقبال کس قدر کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا ہی مقدس ہے، بڑا ہی عظیم الشان ہے، بڑا ہی فضیلت عظمت والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا احساس اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر پیوست کر لیں، بیٹھا لیں، تاکہ جب یہ مہینہ مقدس آ جائے، ہم داخل ہو جائیں، تو ہمارے اندر سستی، لاپرواہی، غفلت، فراموشی پیدا نہ ہو، داخل نہ ہو، اور ہم قیام و صیام، نیک اعمال سے بیزاری اختیار نہ کریں۔ کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت کا احساس اس کے ملنے سے پہلے معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے ملنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوشی کا اظہار ہم کرتے ہیں ہم جب اس کی اہمیت کا اندازہ پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو واقعی میں یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے، اور اتنا زیادہ فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی رات ہی کہہ دیا۔ یہ قدر والی رات ہے، یہ سورہ قدر کی تلاوت کریں آپ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ذرا غور کیجیے آپ، یہ مہینہ اتنا مقدس ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک رات کا نام ہی رکھ دیا قدر والی رات۔ اگر آپ کو اس مہینے کی عظمت کا احساس دل کے اندر پیدا کرنا ہے تو ذرا آپ نزول قرآن پر ذرا غور کیجیے آپ۔ یہ مہینہ جو عظمت والا ہوا، فضیلت والا ہوا، کیوں ہوا؟ نزول قرآن کی وجہ سے، قرآن کے نازل ہونے ہی کی وجہ سے یہ مہینہ عظمت والا ہو گیا، فضیلت والا ہو گیا۔ اور صرف نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ عظمت والا نہیں ہو گیا، بلکہ ہر وہ چیز جو قرآن سے جڑتی چلی گئی، قرآن سے ملتی چلی گئی، ہر وہ چیز اعلیٰ ہو گئی، افضل ہو گئی، مقدس ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ذرا غور کیجیے آپ، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل کر دیا، اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا، سارے مہینوں کا سردار بنا دیا، رمضان کا مہینہ۔ اللہ بیان فرماتا ہے دوسرے پارے کے اندر میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں نازل کر دیا، اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا۔ اور سنیے، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پر نازل کر دیا، اس نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا،
امام الانبیاء بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سنیں، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتہ کے ذریعے نازل کر دیا، اس فرشتہ کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، جبریل امین بنا دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور سارے فرشتے اور جبریل امین اس رات کو اللہ کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ اور سنیں، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شہر میں نازل کر دیا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا، امن والا شہر بنا دیا، سکون والا شہر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ تو ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس شہر میں نازل کر دیا، اس شہر کی قسم کھا لیا، یہ قسم ہے اس امن والے شہر کی، قسم کھا لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور سنیں، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گاؤں میں، جس بستی میں نازل کر دیا، اس بستی کو ساری بستیوں کی ماں بنا دیا، ساری بستیوں کی ہیڈ اور سینٹر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ ام القریٰ، مکہ مراد یہاں مکہ ہے، یہاں مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا؟ ام القریٰ بولا۔ ام القریٰ، ام کے معنی ہوتا ہے ماں، اور قریٰ معنی بستی، ساری بستیوں کی ماں، مطلب سینٹر ہیڈ۔ ساری بستیوں کی ماں کون ہے؟ سینٹر کون ہے؟ مکہ۔ اس لیے مکہ ہے کہ اس مکی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور سنیں، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو دے دیا، اس امت کو ساری امتوں میں سے بہتر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو۔ اسی طرح اور غور کیجیے آپ، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کر دیا، جس زبان میں نازل کر دیا، اس زبان کو، اس لینگویج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زبانوں سے فصیح و بلاغت والی زبان بنا دیا، ساری زبانوں سے فصاحت بلاغت والی زبان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بلسان عربی مبین، کہ یہ عربی زبان فصاحت والی زبان ہے، بڑی اچھی زبان ہے یہ۔ اور سنیں، اس قرآن کو جو پڑھے اور جو پڑھائے وہ بھی سارے لوگوں میں سے افضل بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح اور غور کریں، اس قرآن، یہ قرآن اس کے سینے میں چلا جائے، اس کے اندر چلا جائے، وہ سینہ افضل سینہ ہو جائے، وہ اچھا سینہ ہو جائے، سارے سینوں کا سردار بن جائے۔ تو ذرا غور کریں، اب آپ نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے بھی رشتہ جوڑا ہے، رشتہ قائم کیا ہے اس قرآن سے، وہ تمام چیزیں افضل ہوتی چلی گئیں، وہ تمام چیزیں مقدس اور پاکیزہ ہوتی چلی گئیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی رشتہ قرآن سے جوڑیں، انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ ہو جائیں گے، ہم بھی افضل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا، قرآن، رات افضل، مہینہ افضل، نبی افضل، فرشتے افضل، کیوں؟ قرآن سے منسلک ہونے کی وجہ سے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آج جو ذلیل ہیں، جو خوار ہیں، جو پیٹی جا رہی ہیں، کیوں؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سے قریب ہوں، ہم بھی اعلیٰ عرفہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے پہلی بات کہ اس کی تیاری کس طرح کی جائے، رمضان کی تیاری، استقبال کیسے کریں، کہ اس مہینے کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر داخل کر لیں۔ دوسری بات، اس مہینے کی نعمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں۔ یہ مہینہ جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، وہیں یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے، ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ اس کو اکثر انسان سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے نعمت تو چلی گئی، ارے رمضان چلا گیا، کچھ نہیں کر پائے ہم۔ جب رمضان ملتا ہے تو کچھ نہیں کرتے ہیں، یوں ہی وقت گزاری کرتے ہیں، روزے تو رکھ لیتے ہیں کسی طریقے سے، لیکن ٹائم پاس، چونکہ وقت تو گزر نہیں رہا، اب تو بات چیت کیا جائے مسجد میں بیٹھ کر یا باہر بیٹھ کر، تو اکثر لوگ اس نعمت کا احساس نہیں کر پاتے ہیں، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں گپ شپ میں، بات چیت میں، فضول
کاموں میں، فضول باتوں میں جب یہ گزر جاتا ہے، جب ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تب ارے نماز یہ رمضان گزر گیا، ہم نے کچھ عمل کیا نہیں، تو نعمت کا احساس بڑا کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، اس مہینے کو پا لینا اور اس مہینے میں نیک اعمال کو انجام دے لینا، یہ نعمت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے پاک سے لگائیں آپ، وہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ کیا وہ حدیث؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو شخص آئے اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا۔ ان میں سے ایک شخص بڑا نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عبادت زیادہ کرنے والا تھا، اور یہ شہید ہو گیا، فوراً شہید ہو گیا، ایمان لایا۔ کچھ دن بعد وہ شہید ہو گیا، وہ زیادہ جیا نہیں، 1 سال تک وہ جیا نہیں۔ اور دوسرا شخص جو ذرا عبادت میں کم تھا اور یہ 1 سال تک زندہ رہا، اس کی موت 1 سال بعد ہوئی۔ تو صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہ دوسرا والا شخص، شہید ہونے والا آدمی نہیں، دوسرا والا شخص جو 1 سال تک زندہ رہا، جو اپنی موت مرا، طبعی موت مرا، وہ شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ عجیب مسئلہ ہے۔ تو جب میں نے اس خواب کا اظہار لوگوں سے کیا تو بڑا لوگوں نے تعجب کیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ شہید ہونے والا آدمی جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور یہ شخص دوسرا آدمی تو 1 سال زندہ رہا، رمضان پایا، یہ جنت میں پہلے چلا گیا، کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو جب یہ خواب کا اظہار صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو کہا ذرا غور کرو، تم نے سوچا نہیں، تم نے غور نہیں کیا کہ دوسرا آدمی 1 سال تک زندہ رہا اور 1 سال کے دوران نمازیں پڑھا، توبہ استغفار کیا، سب چیز کیا، نیک اعمال کیا، تلاوت کلام اللہ کیا، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کیا، اور اسی دوران رمضان کا مہینہ پا لیا اس نے۔ رمضان کے مہینے میں پانے کے بعد رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، شب بیداری کی، توبہ استغفار کیا، تو اب اس رمضان کی بدولت، اس رمضان میں نیک اعمال کی بدولت ان دونوں کا مقام زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلہ کے مطابق ہو گیا۔ جس طرح زمین و آسمان کی دوری ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہو گیا، عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے۔ اب ذرا غور کیجیے آپ اس حدیث پاک کے اندر میں، 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر، اور ایک شخص زیادہ عابد ہے، زیادہ عبادت گزار ہے، اور یہ شہید ہو گیا، زندہ نہیں رہا، یہ شہید ہو گیا، فوراً شہید ہو گیا، کچھ دن بعد وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا آدمی ذرا کم عابد تھا، عبادت گزار کم تھا، لیکن وہ زندہ رہا، 1 سال زندہ رہا، نمازیں پڑھی، سب چیز کیا، اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی کی، شب بیداری بھی کی، شب قدر کے اندر۔ تو اب دوسرا آدمی جو عابد کم تھا، عبادت گزار کم تھا، لیکن اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کی مقدس پاکیزہ مہینہ پا لیا، اور اس میں خوب محنت کیا، خوب نیک اعمال کیا، تو اس نیک اعمال کی بدولت وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس مہینے کو پا لینا اور نیک اعمال کو انجام دے لینا، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت بالکل ہے۔ اور اب ذرا غور کیجئے، ہمارے کتنے دوست احباب، رشتہ دار، خاندان ایسے تھے جو پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، پچھلے سال تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس سال ہیں وہ آئندہ سال نہ رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ٹھکانہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جو سال ہیں اس بار وہ آئندہ سال نہ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی بخشی، ہمیں موت نہیں دی، ہم زندہ ہیں ابھی الحمدللہ، ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے زندگی ہمیں دی، موت نہیں دی، پھر اور مزید کرم یہ کیا کہ صحت بھی دی الحمدللہ، جوانی بھی دی، توفیق بھی دی، عقیدہ بھی اچھا کر دیا الحمدللہ، سارے عقیدے اچھے ہیں، اعمال بھی اچھے ہیں، صرف کرنا ہے، بس صرف کرنا ہے۔ ورنہ بہت سے مسلمان پڑھے ہیں، دیکھیے عقیدے اچھے نہیں، داڑھی ہے، سب چیز ہے، 5 وقتہ نماز، عقیدے اچھے نہیں، اعمال اچھی نہیں، سنت کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہیں، لاکھ نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، ان کے اعمال قبول ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کا مزید کرم ہے کہ نہیں ہے؟
توفیق دی اللہ نے، زندگی عطا کی، پھر صحت دیا، مزید پر مزید کرم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، عقیدے اچھی ہیں، اعمال اچھی ہیں، صرف یہ کرنا ہے، بس صرف انجام دے لینا ہے بس۔ تو معلوم یہ ہوا اس مہینے کو حاصل کر لینا، پا لینا، اور پا لینے کے بعد اس مہینے میں نیک اعمال کو انجام دے لینا، یہ بڑا ہی نعمت کی بات ہے، نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تیسری بات، اس مہینے کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو مان لیا، جب ہم نے اس مہینے کی عظمت کا احساس دل کے اندر جاگوزی کر لیا، پیوست کر لیا، اس نعمت کا احساس ہم نے مان لیا، تو اب تیسرے نمبر پر فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں۔ اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، سیڑھی زینہ یہ ہے نیک اعمال کی، کہ اپنے عقائد کو اچھا کریں، اپنے عقیدہ کو اچھا کریں، کیونکہ روزہ، نماز، تلاوت کب قبول ہوگی؟ وہ آپ کے عقیدے اچھے ہوں گے نا، تو عقیدہ درست کیا جائے۔ اس کے بعد عقیدہ درست کرنے کے بعد کیا ہے؟ اپنے فرائض کی پابندی کیا جائے، فرائض کی پابندی کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ، اس کی پابندی کیا جائے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے موسم بہار ہے۔ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیک اعمال کرنے کا سیزن ہے۔ اس کو آپ دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے، جیسے مثال کے طور پر گرمی کے موسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، سردی کے موسم میں سردی زیادہ ہوتی ہے، برسات کے موسم میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں اس میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے، کاروبار عروج پر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مہینے ایسے ہیں جس میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے نیکیوں کا موسم بہار، نیک اعمال کرنے کی سیزن ہے یہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ تجارت کو بڑھائیں، بزنس کو بڑھائیں، اور جنت کو حاصل کر لیں۔ چوتھی بات، موت کی تیاری کی جائے، موت کی تیاری کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کو ہمارے لیے موت کی تیاری اور موت کی یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح بنایا ہے کہ ذرا غور کیجیے۔ ہر سال رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس بار بھی آئے گا اور چلا جائے گا، یہ رکتا نہیں ہے، یہ کسی کے انتظار نہیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ذرا سا بیٹھ لو، ہم ابھی باقی ہیں، تم عمل کر لو گے، یہ کسی کے انتظار کرتا نہیں، مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو کہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، بالکل ہوا کے ساتھ گزر جاتا ہے یہ مہینہ، آیا فوراً چلا گیا۔ اس لیے قرآن نے اس کو کہا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، یہ گنتی کے چند دن، آیا فوراً چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، اس سال بھی آئے گا اور چلا جائے گا، تو اسی طریقے سے ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن یہاں سے چلے جائیں گے۔ کسی کا انتظار فرشتہ نہیں کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اور بھی لوگ آنے دو، عمل کر لو تب ہم تم کو لے کے جائیں گے، نہیں، رمضان آیا فوراً چلا گیا، انتظار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم بھی آئے ہیں اور ایک دن ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے، فرشتے کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کو ہمارے لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کا، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا سالانہ ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو چیک کرنے کا، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا سالانہ ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور اس میں کچھ خاص پرچے دے دیے ہیں، پیپر دے دیے کہ اس کو حل کیا رہو، اس کو حل کیا جائے، تاکہ ہم اس کو حل کر کے اس فائنل ایگزام آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ کا ذریعہ ہے، ایک سالانہ ٹیسٹ کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں۔ اور اس کی خاص پرچی کیا ہیں؟ اس کی خاص پرچی یہ ہیں، تراویح ہیں، قیام اللیل ہیں، روزے ہیں، شب قدر میں شب بیداری ہے، اعتکاف ہے، صدقہ فطر ہے، یہ خاص پرچی ہیں اس مہینے کے۔ اور بھی اس کے علاوہ ہیں، تلاوت ہیں، ذکر و اذکار ہیں، توبہ استغفار ہیں، صدقات و خیرات ہیں، لیکن خصوصی پرچے یہ ہیں۔ اگر ہم اس خاص پرچے میں کامیاب ہو گئے تو
تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے آخرت فائنل ایگزام میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تب، اگر کامیاب ہو گئے اس مہینے میں اور پورا 11 مہینہ اسی کے مطابق ہم گزاریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم فائنل ایگزام میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. لیکن اگر کامیابی حاصل نہ کیے، اس ماہ مقدس میں روزہ رکھا لیکن کچھ اس کا اجر، اس کا اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کامیابی اگر نہیں ملی تو وہاں بھی آپ پھنس جائیں گے. اور یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام بھی آپ دیکھ لیں، غور کریں آپ. اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے، فائنل ایگزام سے پہلے، فائنل امتحان سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ بچے جو کمزور ہوں اس ٹیسٹ میں کوشش کر کے فائنل ایگزام میں کامیاب ہو جائیں اور پاس ہو جائیں نا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک سالانہ ٹیسٹ رکھا ہے تاکہ جو اہل ایمان کمزور ہوں اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، وہ ایمان و عمل میں آگے بڑھ کے توبہ استغفار کر کے سالانہ ایگزام آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس طرح بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ مقصد، وجہ، سبب، تتقون، آپ کے اندر تقوی، خوف الہی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا انسان کی ساری زندگی قیمتی ہے، خصوصاً یہ مہینہ جو آنے والا ہے قیمتی ہے، اور خصوصاً اس سے زیادہ اہم کون سا ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ. اور اس سے زیادہ قیمتی کون سا ہے؟ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں. اور اس سے بھی زیادہ قیمتی کون سا ہے؟ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات زیادہ قیمتی ہے. تو معلوم یہ ہوا انسان کی پوری زندگی قیمتی ہے، خصوصاً یہ مہینہ اور زیادہ قیمتی ہے. کتنا قیمتی ہے، کتنا زیادہ قیمتی ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں گے آپ تو اس دنیا کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ، نہیں لگا سکتے. آخری بات، اگر آپ اندازہ لگانا ہی چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا عمل کتنا زیادہ قیمتی ہے، اگر چاہتے ہیں تب تو آپ ایک واقعے سے اس کو اندازہ لگا لیجئے گا. ایک واقعے سے. کیا واقعہ ہے؟ مختصر میں بیان کریں گے ہم. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک پنجابی شاعر ہے، ایک پنجابی شاعر نے اپنی کتاب کے اندر ایک حالی یعنی کسان کا واقعہ نقل کیا ہے، بیان کیا ہے ایک پنجابی شاعر نے. واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے پنجابی شاعر نے کہ کسان تھا، ایک دن وہ اپنے کھیت میں ہل کو چلا رہا تھا، ہل جوت رہا تھا، چلا رہا تھا. وہ ہل چلاتے چلاتے اسے کچھ چکنے پتھر ملے، چکنے پتھر کھیت سے اٹھا لیا. چلو اچھا چکنا پتھر ہے، اس کو اٹھا لیا اپنا. اور جب کھیت کی نگرانی کرنے کے وقت قریب آیا، کھیت کو دیکھنے والے کے وقت قریب آ چکا کہ اس کو کھیت کو اب دیکھنا ہے، اس کی نگرانی کرنا ہے، تو اب وہ کسان اسی چکنے پتھر کو لے لیا. جب بھی کوئی چڑیا وغیرہ آتا، کوا وغیرہ آتا تو اسی چکنے پتھر سے مار کے اس کو بھگاتا، اس چڑیا کو. تو اسی طرح وہ پورا پتھر کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. اتفاق سے صرف 1-2 پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، بچ گیا تھا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اس کا جانا بازار ہوا، مارکیٹ جانا ہوا، شہر میں بازار جانا ہوا. تو اس کا گزر ایک سونار صراف کے پاس سے ہوا، سونار کے پاس سے ہوا. تو سونار نے اس کو بولا ادھر آؤ. بولا تمہارے ہاتھ میں جو یہ کیا ہے؟ بولا چکنا پتھر ہے. بولا اتنا ہی ہے کہ اور بھی ہے؟ بولا تھا، ہم نے ضائع برباد کر دیا. اس کو تھا میرے پاس بہت زیادہ لیکن ہم نے اس کو ضائع برباد کر دیا. بولا برباد کر دیا؟ بولا ہاں برباد تو کر دیا. بولا سنو، تمہارے ہاتھ میں جو چکنا پتھر ہے نا، یہ چکنا پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا ہے. ہیرا، چکنا پتھر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہیرا ہے. جیسے سننا تھا اس کسان کو، سونار کی بات، ایک چیخ ماری اور دنیا سے وہ چلا گیا. یہ قصہ پورا ختم. اب نیچے پنجابی شاعر لکھتا ہے نصیحت کے طور پر، اے انسان تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. جس طرح اس کسان کو، اس حالی کو یہ پتہ نہیں چلا یہ چکنا پتھر ہے یا ہیرا ہے، پتہ نہیں چلا، برباد کر دیا، ضائع کر دیا اپنے دیہاتوں میں. اسے کچھ علم نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنا دیہات چھوڑ کر شہر کے بازار میں گیا تب اسے پتہ چلا، سونار نے بتایا کہ نہیں چکنا پتھر نہیں ہے تو ہیرا ہے. تو اے انسان، اسی طریقے سے یہ اوقات، یہ لمحات، یہ وقت کتنی قیمتی ہے تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی. جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، جب تم دنیا چھوڑ کر آخرت کے بازار میں جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا یہ لمحات، یہ اوقات کتنی قیمتی تھی جس کو تم نے ضائع برباد کر دیا دنیا کے اندر میں.
تو یہ ہے نصیحت کے طور پر پنجابی شاعر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو یہ قیمتی ہیں لمحات، قیمتی ہے. تو انشاءاللہ عقل مندی دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم قیمتی اوقات کو ضائع برباد نہ کریں اور بالکل یکسوئی ہو کر فضول لا یعنی باتوں سے کٹ کر الحمدللہ ہم نیک اعمال کو انجام دینا شروع کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.